جو ہے یہ حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں منا کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر وہی مشہور خطبہ جو تھا وہ دیا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آج آپ کو خطبہ بھی سنا دیتی ہوں۔ ہمیں بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا حجت الوداع کے موقع پر وہ کیا تھا۔ دیکھو کہ میں نے کس طرح سے دنیا میں لوگوں کو ڈیفرنٹ درجات پہ رکھا ہوا ہے۔ 10 نیکیاں ہیں، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، لیکن قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا نا۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اچھا جی۔ اب یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ کب نازل ہوئی، تو عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں منا کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر وہی مشہور خطبہ جو تھا وہ دیا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آج آپ کو خطبہ بھی سنا دیتی ہوں۔ ہمیں بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا حجت الوداع کے موقع پر وہ کیا تھا۔ تو یہ ایک صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، وہ ان کا یہ خطبہ جو ہے نا وہ تو ڈفرنٹ روایات میں بھی آتا ہے اور سیم ہی طرح سے ہے۔ تو یہاں سے میں نے صحابیہ جو تھی ان کا لیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ مشعر حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ شاید بھی اس کے بعد تم سے نہ مل سکوں، خبردار رہو۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو لوگ تھے نا حجت الوداع کے موقع پر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میں تمہیں مل سکوں گا کہ نہیں، خبردار رہو کہ تمہارا خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں آپ ذرا، ہم کہتے ہیں نا کہ کہاں پہ حرام، ہر چیز کو حرام نہ کہو، ایسی ہر چیز کے بارے میں بولتے رہتے ہو۔ آپ دیکھیں کسی کو بلٹل کرنا، ہم نے کتنی پڑھا تھا نا لاسٹ ٹائم بھی، کسی کی بےعزتی کر دینا، کسی کی چغلی لگا دینا، عزت ہی ہے نا کسی کی، آپ اس کو عزت کو خراب کریں، وہ بندہ ادھر نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، وہ سامنے ہے، پھر بھی آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، حرام ہے۔ حرام کا لفظ اس کے اوپر لکھ لیا کریں۔ یہ میں اس لیے اتنا کھول کے بتاتی ہوں کہ جب ہم کبھی بولے نا کہ مذاق سے کسی کو کہہ رہے ہیں تو ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑ جائے ہمارے کہ یہ میں حرام کام کر رہی ہوں، کیونکہ کہنا بڑا بندہ سوچتا کوئی نہیں، اب ہر چیز وہ حرام کہہ دیتی ہوں، مذاق سے کہہ رہی تھی، مذاق سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے خبردار ہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح سے یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو، یہ بات تم میں سے جو قریب والا ہے وہ دور والے کو پہنچا دے۔ اسی لیے تو آج ہمارے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ کہ جو لوگوں نے اسی طرح سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایز اٹ از پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، کیا میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا؟ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہ جو خطبہ جب ختم ہوا تو ہم مدینہ جب واپس تشریف لائے تو کچھ ہی دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ اچھا، اب ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، عبداللہ بن ابن عباس، کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा कहती है, ये हमने बहुत दफा सुना ना, हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन के कान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो ये वही बात है कि उम्मे हबीबा फरमाती हैं कि जब ये सूरह नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस साल मेरा इंतकाल होने वाला है। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रोने लगी और इसके बाद फिर फरमाया कि मेरे खानदान में तुम सबसे पहले मुझे मिलोगी। तो ये सुनकर वो हंसने लगी। तो यही सूरह थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिल गई थी। उनको ये पता चल गया था कि मेरा वक्त करीब ही आन पहुंचा है कि इस्लाम कुफर से बिल्कुल अलग है। अपनी बरात जाहिर कर देते हैं ना, जैसे कि इस्लाम कुफर से बिल्कुल अलग है। इसको सूरत बरा भी कहते हैं। अच्छा, इसको सूरत दीन भी कहा गया कि सहाबा इस सूरत को जब एक दूसरे के साथ जिक्र करते थे ना, तो इसको सूरत दीन भी कहते थे, क्योंकि आखिरी आया जो है ना, उसमें इसका जो नाम आता है वो आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो वहां से वो इसको सूरत दीन भी कहते थे। अच्छा, इसको सूरत अल इबादह भी कहते हैं कि ये सूरत इबादत से रिलेटेड है, इसलिए। अच्छा, इसको सूरतुल मनाबिजा होते हैं, नाबाजा कहते हैं ना, फेंकना, पीछे फेंक देना। तो इसको सूरत मनाबिजा भी कहते थे कि ये शिर्क को पीछे फेंकती है। अच्छा, एक जगह पे इस तरह से भी मैंने पढ़ा कि इसको सूरत मुकशकिशा भी कहते थे कि किसी बीमारी से मुकम्मल क्योर होना, यानी कुफर का चला जाना और तौहीद का आ जाना। तो इसलिए ये जो आम आप लोग चलते फिरते सुनने वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, आप लोगों ने सुन लिया। बात स्टूडेंट है जो बकायदा नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, उनके लिए कि ये लिख लें, ताकि उनको अगर कहीं पे भी इस सूरह का नाम इस तरह से आ जाए तो वो कंफ्यूज नहीं हो। उनको उनके कान में जब आवाज जाती है ना, तो फिर उनको पता चल जाता है, अच्छा ये इसी सूरह की बात है। वरना यूजुअली अगर हमने नहीं सुना होता तो हम कहते लो जी ये क्या है, ये तो ऐसे ही इन्होंने ये तो गलत बात बता दी है, ये गलत लिखा हुआ है। तो ऐसे जब हमें पता चल जाता है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब नंबर 2, ये सूरत काफिरून जो है ना, ये सूरत अल कौसर से कैसे मुशाबत रखती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सूरत अल कौसर में जो मुशरिकीन मक्का थे, खास तौर पे अबू लहब का पढ़ा था, और फिर जो बड़े बड़े सरदार थे वहां के और सब लोगों ने, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमोशनली बहुत तंग किया था, उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, उनको बातरा मोहम्मद कहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे भी कहा कि जो आखिरी उसमें वहुवल अबतर कह के, तो उसी की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की थी। लेकिन इस सूरह में कुछ ही देर के बाद, इस सूरत अल कौसर की कुछ ही देर के बाद, ये सूरत अल काफिरून नाजिल करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिर को खूब जवाब दे दिया कि कुल या अय्युहल काफिरून, कि आप इनको कह दो। अब आगे इंशाल्लाह इसकी तफसीर भी बताऊंगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इनको जवाब दिया था ना, तो सूरत अल बकरा तो बाद में नाजिल हुई है। वहां पे भी मैंने आपको बताया था जब हम सूरत अल बकरा कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले मोमिनीन के एग्जाम्पल्स दिए थे जिसमें 5 आयत थी, उसके बाद काफिर के 2 कह के उनको छुट्टी कराई कि इनको तो साइड पे करो ना, कि इन लजीना काफरू सवाउन अलैहिम अंजरतहुम अम लम तुनजिरहुम ला युमिनून, कह दिया था ना, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अलीम। ये 2 आयतें करके उनकी बात खत्म कर दी। तो ये काफिर कौन थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ऐसे क्यों कहा था, आज इंशाल्लाह हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे एक बात आपने और भी गौर करनी है कि यहाँ पे काफिर जो हम आयत में जिस तरह से उसकी डिटेल पढ़ेंगे, इससे मुराद हर काफिर नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में डिफरेंट तरह से काफिर के बारे में आया है। हम डिफरेंट आयात में देखते हैं कि जहां भी काफिर के बारे में आया है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे फरमाया कुल या अय्युहल्लज़ीना कफरू, तो वहां पे काफरू जो है वो फेल की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो या डिफरेंस इंशाल्लाह जहां पे आएगा वहां पे मैं आपको बताती हूँ।
اچھا اب پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا ڈفرینٹ واقعات ہو رہے تھے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت کافرون نازل فرمائی تھی. اچھا مکی دور کو تھوڑا سا یاد کر لیں کہ مکہ کے سردار جو تھے نا وہ غریب جو مسلمان تھے، جو ان کے کہنا چاہیے غلام تھے، ان کو تو بے انتہا، اور ہم نے بار بار پڑھ لیا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فزیکلی تکلیف نہیں دے سک رہے تھے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ابو طالب کی وجہ سے. ابو طالب وہاں پہ سردار تھے، اور قریش کا جو قبیلہ تھا نا وہ بھی بڑا نام والا تھا. اور آپ کو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے بہت دفعہ کہ ان کا قبائلی سسٹم تھا. ان کو قبیلے کی جو پروٹیکشن ہوتی تھی نا ان کو وہ ملتی تھی، لیکن غلام کے پاس قبیلے کی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی نا. تو اس وجہ سے بھی تو ایک تو وہ ویسے ہی خریدے ہوئے ہوتے تھے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فزیکلی ان کو تنگ نہیں کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ کے سرداروں کو جانتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ابو طالب کی وجہ سے بھی، کیونکہ وہ مکہ کے سردار تھے. تو جو قبائلی سسٹم تھا نا، ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا. تو ہر قبیلے کا سردار جو تھا، جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جانتے تھے اور ان کا ملنا جلنا بھی تھا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان جو سردار تھے ان کو جا کے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے. کیونکہ اب دیکھیں جتنے بھی نبی آتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو ان کے علاقے میں جہاں جہاں بھی نبوت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تو ان کو کہا کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا وہاں کی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جا کے دو. وجہ کیا تھی؟ دیکھیں فرعون کے پاس بھیجا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مان جائیں، کیونکہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی بھی آپ آج کل اس کو کمپیریزن ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ کس کو، جیسے آپ مووی سٹارز ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا جنہوں نے پیسہ بس بنایا ہوتا ہے اور وہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنے پیسے کا، اور اس طرح سے تو لوگ ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے امپریس ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ دین میں آ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کافی لوگ پھر دین کی طرف آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کو بار بار جا کے، قریش مکہ کے سرداروں کو، اچھا سرداروں میں ان کے جو خاص نام آتے ہیں نا جو سیرہ میں ہم پڑھتے ہیں، وہ آتے ہیں ولید بن مغیرہ کا آتا ہے، عاص بن وائل کا آتا ہے، اسود بن مطلب کا آتا ہے، اور امیہ بن خلف. ان کے نام ہم بار بار پڑھتے ہیں اس میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتے تھے اور ایموشنلی ڈرین کرتے تھے ان کو. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیا سمجھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ بار بار پیغام دیتے تھے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ بازار میں شاپنگ کرنے جا رہی ہیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں نا کسی ایسے بازار سے جب ہم جاتے ہیں جہاں پہ وہ دکاندار آوازیں دے رہے باجی ادھر آنا، باجی ادھر آنا، تو ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ادھر جا کے ہم نے ان سے بارگیننگ کرنی ہے. کیونکہ بارگیننگ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں، یہی سمجھتے ہیں. اگر ہم بڑی بوتیک میں جاتے ہیں تو وہاں تو پرائسز سارے لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمت نہیں پڑتی کسی کو بارگیننگ کرنے کی، اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی پالیسی ہوتی ہے. وہ جس پرائس پہ اگر ہمیں سوٹ کر رہی ہوتی ہے ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. اچھا یہی کانسیپٹ وہ سرداروں نے کیا سوچا کہ یہ تو ڈیسپریٹ ہے اپنے دین کا جو پیغام دے رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہیں. تو بارگیننگ میں انہوں نے کیا کہا کہ پہلا واقعہ آتا ہے کہ یہ قریش کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے امیر ترین شخص بن جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر اور نمبر 2 انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی شادی ایسی جس عورت سے آپ چاہتے ہیں نا ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں گے اس سے. آپ بس یہ کریں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی تو ہم آپ کو ایک اور آفر دیتے ہیں. اور وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ 1 سال یوں کریں
کہ ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے بت ہیں، آپ ان کو ان کی عبادت کر لیں، ان کو پوچھ لیں، اور ایک سال ہم آپ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ کو وہ مانتے تھے، ہے نا، آگے آ جائے گا، تو ایک سال ہم جیسے مطلب اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا ہم ویسے عبادت کر لیں گے، تو ہم دونوں مل مل کے کر لیتے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی۔ اچھا، اس کا سیکنڈ یہ آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سرداروں کے نام آتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یوں کرتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ اگر آتا ہے نا ہم مل جل کے کرتے ہیں، اور کوئی بھی معاملہ آتا ہے اگر آپ کو ہماری بات میں کوئی خیر لگے گی تو آپ ہماری بات مان لینا، اگر آپ کی بات میں ہمیں کوئی خیر لگے گی، مطلب فائدہ لگے گا، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، تو ہم سارے مل کے کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الکافرون نازل کی کہ نہیں، یہ نہیں، نو کمپرومائز، دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ اس پہ نازل ہوئی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کہیں ہم اپنے دین پہ کمپرومائز تو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سورہ جو ہے وہ ایک آئینہ ہے۔ آپ قرآن پورے کا پورا آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ یہ ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ ہم پوری دنیا کی 7.5 بلین جو دنیا کے لوگ ہیں نا، ہم ان کو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے صرف ایک اپنی ذات، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بتا دیں یہ بات، صرف ایک یہ میری ذات ہے جس کو میں بدل سکتی ہوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں، بچے جو ہماری اپنی اولاد ہے ان کی تربیت ہم کرتے ہیں جب وہ ایک سرٹن ایج تک آتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم صرف ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے رو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت میں اگر جو کمی آ جاتی ہے پھر ہمیں بھی تو بلیک اینڈ وائٹ نظر آ جاتی ہے نا۔ جب ہمارے آگے قرآن کی آیات کھلتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں ہم نے غلطی کی ہے۔ بے شک ہم کسی اور کے سامنے نہ مانیں، اللہ کے سامنے تو پتہ ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ تو یہاں پہ یہ دو واقعات ایسے آتے ہیں، حالانکہ اور بھی سنا میں واقعات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ دو اس لیے رکھ رہی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے نازل کی تھی۔ اچھا، اب سیکنڈ چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا کل یا ایھا الکافرون، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں کہا؟ کیونکہ یہ تو مشرک تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ مشرک جو تھے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ کمبخت جی کہتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ وسیلہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری دعائیں قبول کرا لیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کروا دیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وسیلے کو۔ اب اس سورہ میں آپ نے یہ کانسیپٹ اپنے کلیئر کرنے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، یا ہم کسی کو سنیں گے تو ہم امپریس ہو جائیں گے کہ ہاں نہیں سو تو کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کافرون بلیک اینڈ وائٹ بتا دی کہ نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکین مکہ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جب اسلام آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے توحید کا، توحید ہے کیا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہ بھی مان رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو تھے حضرت اسماعیل کو ادھر ہی تو چھوڑ کے گئے تھے، خانہ کعبہ ادھر تھا، اور یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے نا۔ عبادت بھی کر رہے تھے وہاں پہ، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے تھے، متولی بھی تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے بڑے نیک ہیں۔ بدر میں جب گئے تھے، یاد ہے ابو جہل کا کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ کے گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آجا فیصلہ کر دینا، کیونکہ ان کو تو جیسے اگر کوئی بدعت کر رہا ہوتا ہے، غلط چیزیں کر رہا ہوتا ہے،
تو اس کو آپ سمجھائیں تو اس کو نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں بھی لگتا ہے نا کہ ہم تو لو جی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہے، ہمیں یہ بات یہ ایسے کیوں بتا رہے ہیں، مطلب ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ لائک کافر والی بات، لیکن کسی بھی ایکسٹینٹ سے آپ سے سوچیں کہ جب ہمیں کوئی سیدھی راہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے، تو ہم بھی تو نہیں مانتے نا، ہم کہتے ہیں لو جی ہماری امی بھی کرتی تھی، ابو بھی کرتے تھے، یہ تو ہمارے دادا دادی بھی کرتے تھے، ہماری فیملی کی یہ رسمیں ہیں، اب کیا کرے، بچوں کے آگے کیسے جواب دے، اب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو کچھ بولا نہیں جاتا، تو ہم بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں نا پھر وہ ساری چیزیں کرنے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے آنیسٹلی، کیونکہ فتنے کا دور جو ہوتا ہے نا، وہ یہی دور اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہم جو ایسی عبادت ہے نا جو میری ذات کے ساتھ ہے، جس کے اندر کوئی اور انوالو نہیں، اس میں ہم بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ نمازوں میں کس نے روکنا، نمازیں اپنی آرام سے پڑھ رہے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے یہ کر لیا، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں تو کبھی عمرے پہ بھی چلے گئے تو حج پہ بھی چلے جائیں گے تو یہ بھی کر لیں گے، لیکن جہاں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں نا، جہاں لوگ بیچ میں شامل آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایمان کدھر جاتا ہے۔ یہ آج کی سورہ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبد پہلے ہوں نا، پھر میں اس کے بعد دیکھوں کہ مجھے عبد کیا ہوتا ہے، غلام۔ اب غلامی کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو اس زمانے کے غلام ہوتے تھے، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، غلام کی سانس بھی اس کی امانت ہوتی ہے، جو مطلب وہ جو مشرکین مکہ تھے اس دور میں جو غلام خرید کے لاتے تھے، وہ ان کی زندگی کا سونا جاگنا بیٹھنا، ایون وہ اگر کچھ کما کے بھی لا رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی مالک کا ہوتا تھا، ہے نا۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ میں اللہ کی عبد ہوں، میں اللہ کی غلام ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا بھی اسی کا ہے اور ہے بھی اسی کا، لینا بھی اس نے ہے، جس وقت اس کی مرضی ہوگی وہ واپس لے لے گا۔ تو مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ میں نے کیسے، میں اتنا زور لگا رہی ہوں اصل میں کیونکہ میں جب یہ پورے نوٹس بنا رہی تھی نا آنیسٹلی، تو میں کہتی تھی اصل مقصد بیچ میں سے نکالوں کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو جلدی جلدی اس میں کیسے کیسے بتانا ہے۔ تو خیر اینی وے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں کہا تھا کہ یہ اللہ کی تو عبادت کرتے تھے، کیونکہ اب یہاں پہ نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ کا علم تھا کہ یہ اب نہیں ماننے والے، یہ تمام مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس بار بار جا رہے تھے اور وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک میرا کہنا اور ایک آپ لوگ جب کہیں گے اس کا کہنا، یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعیے دین تھے، ان کی زبان سے اللہ کا کلام ڈائریکٹ ان تک پہنچ رہا تھا، اس کے باوجود بھی مسلسل انکار کر رہے تھے، اور نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ جو اس پہ عمل کرتا تھا اس کے اوپر بھی ظلم کرتے تھے۔ تو پھر اللہ جب انہوں نے آخر حد ختم کر دی، اپنے کمپرومائز کرنے کی طرف لے آئے اور پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اچھا یہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دے دیا ان کو۔ تو یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ تو اس کا یہ ہے کہ ہر کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے اور ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل کہہ دے، کل کہہ کے بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرما دیا یا ایھا الکافرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بتانے تھے۔ اب دوسری بات یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا کمپرومائز والا کرتا نا، تو سورۃ القلم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا تم نرم پڑ جاؤ اور تھوڑا ہم نرم پڑ جائیں۔ یہ سورۃ القلم کے آیت نمبر 9 میں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ وے سے پورے قرآن میں اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ آپ مشرکین مکہ سے نکل کے اب یہ دیکھیں کہ آپ
آج کل کے دور میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے کر رہا ہے تو وہ کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا کچھ تم کر لو کچھ ہم کر لیتے ہیں، اچھا چلو چھوڑو نا، اب اتنا زیادہ کیا کرنا. یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہے نا اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلو، داخل ہو جو فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے کافہ داخل ہو جاؤ. مت کرو کہ یہ مشکل ہے یہ نہیں ہو رہا چلو اب خیر ہے اب تھوڑی سی بات چھوڑ دو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ سے بوجھ ختم کرنے کے یخفف کا لفظ آتا ہے کہ نبی ان کو بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دین ان کے لیے دیا ہے ان کے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے دیا ہے، ان کی زندگیاں مشکل کرنے کے لیے نہیں دیا. تو ہم اپنے دین کو جب سمجھیں گے، اسے محبت کریں گے نا، تو پھر آسانی کے ساتھ عمل بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اب آگے اس میں یہ دیکھیے کہ سورۃ کافرون کی فضیلت کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اس کی آیت نمبر 1 اور 2 اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی نا انشاءاللہ تو پوری سورہ اسی طرح سے ہے پھر، اسی لیے اس میں 1 اور 2 میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا. اچھا جی، اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے کہ سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کی اہمیت اس کی اتنی ہے کیونکہ قرآن کے 1/4 حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں، جو توحید کے بارے میں اور شرک کی نگیشن کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں. تو یہ اس کا 1/4 قرآن کا حصہ ہے. زید بن حارثہ کے بھائی اور ایسے ایک اور صحابی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیں جس کو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ بار بار جو اموجیز بھیج رہے ہیں نا، دیکھیں تھوڑا سا کلاس کو سن لیں. آپ اپنا دھیان نہ ٹک 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 کرنے میں لگاتے ہیں نا تو پھر آپ سن نہیں پاتے ہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم توحید کو پکا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کی، تو تھوڑا سا غور کیجئے اور تھوڑا سا اس پہ دل لگائیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں. پھر نہیں ہم مجھے بھیجے. ٹھیک ہے، اوکے. ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھا کریں، اور پھر وہ شرک جو ہے کیونکہ اس سے برات ہے. اچھا جی، نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون پہلے میں اور پھر سیکنڈ میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے. اور سورۃ کافرون اخلاص کا جو پیئر ہے نا، یہ آپ کو بہت جگہ حدیث میں ملے گا. اچھا، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے. رات سونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے. اچھا، وطر کی جو 3 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں نا، 3 وطر پڑھتے ہیں، اس میں پہلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ، اینڈ سیکنڈ میں سورۃ کافرون، اینڈ تھرڈ میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص جو ہے وہ 2 جیسے اگر سنت نفل پڑھیں تو اس میں اکٹھی پڑھتے تھے. اچھا، اس کے بعد صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جو مقام ابراہیم پہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں نا، جو اس میں تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اینڈ سیکنڈ میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے. آئیے تو اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یا ایھا الکافرون. جیسے یہ سورہ نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں گئے جہاں پہ یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از یہ سورہ تلاوت کر دی. کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ کو وہ کہہ رہے تھے نا
کہ اچھا یہ کمپرومائز کے لیے یہ کر دو، اچھا جو مکہ کی عورت جس سے بھی تم شادی کرنا چاہتے ہو یا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے. تو رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ اچھا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی مجھے وحی آئے گی، جواب اللہ کی طرف سے آئے گا تو میں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ان کو بتایا تھا. آپ امیجن کریں ذرا کہ وہ سردار تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ تو اللہ ان سے بڑا راضی ہے، کیونکہ وہ تو بت بھی رکھے ہوئے ہیں جو ان کے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخششیں کروا رہے ہیں اور باتیں پہنچا رہے ہیں. ان کو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو تمہیں اس طرح سے، کیونکہ یہ بہت سخت بات تھی ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب یہ پرپوزل جو تھا ان کا، اس کا جواب تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل جو ہے نا، یہ امر کا سیگا ہوتا ہے کہ کہہ دو، جیسے حکم نہیں ہوتا اس طرح سے امر کا سیگا تھا. کل کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے نا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہاں پہ بتا دیا کہ زبان رسول اللہ کی ہے، حکم ادھر سے آیا ہے، حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ کی اس ایک سینٹنس میں نا آپ کو اللہ کا غضب بھی نظر آئے گا. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافروں. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں نا آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے بھی ملے گا، قل یا ایھا الذین کفروا، یہ بھی آپ کو ملے گا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ کل یا ایھا الکافرون، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ کل یا ایھا الذین کفروا، کفروا فعل ہے اور کافرون جو ہے وہ اسم ہے. اور اسم جب استعمال ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کنٹینیوسلی کوئی کام کر رہے نا، مسلسل مطلب کوئی کام کرنے کا، اس میں ثبات بھی ہوتا ہے، ثبات جیسے کہتے ہیں، اس میں دوام بھی ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس میں ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مسلسل انکار کرتے تھے، مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر رہے تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرو نہیں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن میں جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا نا کہ یا ایھا الذین کفروا، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں مفعول بہ اس کو کہتے ہیں کہ کس چیز کا کفر کریں، اسلام کا کفر کریں، نبیوں کا کفر کریں، آیات کا اللہ کی کفر کریں. تو مفعول بہ بیان کیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفعول بہ بیان نہیں کیا، اور اس کا مفسرین بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ مفعول بہ بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب تھا یہ ہر چیز کا، اس میں بہت وسعت آ جاتی کہ یہ ہر چیز کا ہی کفر کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے پکارا کہ کل یا ایھا الکافرون. اچھا اب دوسرا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ مفسرین نے کافرون سے ان کو کیوں پکارا تھا، وہ یہاں اس کو اس طرح سے بھی لیا کہ کفر کرنا، کافارہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں جو ہم کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ وہ دین پہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اندر بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے وعدہ الاصل لیا ہوا ہے، ہم بھول گئے، ہمیں نہیں پتا، ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میموری سے وہ نکال دیا، لیکن ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ وعدہ الاصل اللہ کی پہچان ہے. تو اسی لیے رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا کہ انسان جہاں بھی پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی وہ پہچان جو تھی نا اس پہ انہوں نے پردہ ڈال دیا ہوا تھا. اس کو یہ جیسے کیونکہ کوئی بھی اچھی بات سنتے ہیں نا، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پیغام آتا ہے تو دل میں کچھ ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے وہ جو کہتے ہیں نا روح پیاسی ہوتی ہے،
تو انہوں نے کیا کفر کیا تھا کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کیا مراد تھا کہ کل یا ایھا الکافرون کا مطلب تھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا تھا. نعمتوں سے انکار کرنے کا سب سے بڑی نعمت تو دین کی نعمت تھی نا، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا انکار کر دیا تھا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ذرا آپ دیکھیں کہ مکہ میں حرمین شریف مکہ میں ہے نا، دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت جب یہ کرنے جاتے تھے، ان کو ہم نے پڑھا سورہ قریش میں کہ کیسے ان کی حفاظت کرتے تھے. مکہ کیونکہ خانہ کعبہ ادھر تھا، اس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی. اللہ نے ان کو متولی بنایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی وہاں پہ کہ جو اتنا پھل تھا ادھر اور اتنا ان کا کاروبار تھا، سارا کچھ تھا. تو مکہ میں خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مکہ کو چنا، اپنا گھر وہاں پہ بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا یہ اتنے نہ شکرے تھے کہ انہوں نے اس رب کو ہی نہیں پہچانا جس نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی. اور دیکھیں پھر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ رب کو پہچاننا کیا، کہ رب کو پہچانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہے؟ سورۃ الانعام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ کم علمی میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے، جو کہ زیادہ مطلب ان کے لیے بہت یہ غلط بات ہو جاتی ہے. تو اللہ کو یہ برا نہیں کہتے تھے، اس لیے تو بتوں کو بھی مان رہے تھے نا کہ یہ وسیلہ بنیں گے تو اللہ کو کریں گے. یہ رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے وہ اللہ کا انکار ہی کرنا ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، رسول اللہ کی سننا ہے، اس میں ہم اگر نہیں مانتے، ہم نہیں چلتے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے، اور کہہ بھی دیتے ہیں لوگ کہ جی وہ ضروری نہیں ہے، اس کا نہ کرو گے گناہ نہیں، تو کرو گے تو ثواب ہے. آپ ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہنے والا کون تھا، قرآن کس نے ہم کو دیا ہے، ہمیں کیسے یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ آمین کہنا، ہر حکم پہ عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور آگے جا کے بات یہ آتی ہے سورۃ البقرہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا، نہیں سوری، اس میں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ہاں، اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کل کی بات ہم نے کر لی آلریڈی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیں. دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، وہ کبھی ایسے نہیں کہہ سکتے تھے. یہ جو آیا کا ساؤنڈ ہے نا، آپ کہہ کے ذرا دیکھیں، کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو. رسول اللہ ایسے نہیں کہتے تھے، ان کا یہ طریقہ نہیں تھا. ان کا تو اخلاق اتنا خوبصورت، ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ آپ ایز اٹ از یہ بات ان کو جا کے کہہ دیں، کیونکہ وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے. اور اب دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الکافرون. یا ایھا، اس میں یہ حرف ندا ہے، اس میں 3 حرف ندا ہیں. قرآن میں یہ بہت جگہ آپ کو ملے گا. اب یا کہتے ہیں کہ کسی کو پکارا جائے جو تھوڑا دور ہوتا ہے نا، اس کو پکارنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں یا احمد، کوئی دور ہے اس کو آواز دینے کے لیے. یا پھر کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے، کسی کی عزت کے لیے نا، اس کے لیے بھی یا کا اس کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ایھا النبی، تو اس لیے. اچھا، ہا جو ہوتا ہے نا، سوری ایو جو ہے وہ جب کوئی بچہ قریب ہوتا ہے، قریب، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب استعمال کیا کہ قریب کے لوگ کون تھے، جو مکہ کے لوگ تھے نا، اور خاندان کے ابو لہب تھے جیسے، تو اس طرح سے وہ لوگوں کو پکارا جاتا ہے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں. اور ہاں اس کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں جو سویا ہوا ہے، اور جو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کسی کو ہا کا یوز کرتے ہیں.
اچھا اب یہاں پہ یہ تینوں الفاظ کو مرج کیا گیا ہے، کل یا ایوہا، یا ایوہا. تو اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح سے بلایا گیا ہے تو جو کفر میں بہت دور تھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، مکہ کے لوگ تھے. کیونکہ میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ ہر ایک پہ نہیں ایسے کہ وہ بھی کافر وہ بھی کافر، ہم تو بڑے آرام سے ایسے والی بات سن لیتے ہیں نا. تو یہاں پہ یہ تھا کہ یہ کون کافر تھے جو وہاں کے رسول اللہ کے قریب تھے، اور یہ سردار تھے جو بڑے بڑے تھے، جو مسلسل انکار کر رہے تھے. اور ہر وہ کافر ہے جو غفلت میں کا شکار ہے، جو بار بار انکار کرتا ہے. اچھا اس کے نا 5 پورے قرآن میں اب دیکھیں کہ جہاں پہ بھی یا ایوہا کا لفظ آئے گا تو اس کے 5 طرح کے استعمال ہیں. نمبر 1 یہ کہ عام پکارنا نہیں ہوتا، اس میں کسی کو خاص طور پہ پکارا جا رہا ہوتا ہے. قرآن میں جہاں پہ بھی آتا ہے اس سے جو اگلی بات ہوتی ہے نا وہ سیریس بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے پکارا جاتا ہے. پکارنے والا اور جس کو پکارا جائے اس کے درمیان فاصلہ شو ہوتا ہے کہ کس نے یہ بات کہنی ہے. ٹھیک ہے، جب کسی کو ایکسٹرا محبت یا جذبات سے پکارا جائے، جیسے کہ یا ولدو کہتے ہیں اور یا ایوہ الولدو، تو اس میں ایک محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اور جہاں کسی کو عزت دینے کے لیے پکارا جائے، جیسے میں نے یا میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے تو اس کو بھی یا سے پکارا جاتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ طرح سے اس کی ڈیٹیل آتی ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کا، ہم نے کافر کا بھی ڈیٹیل دیکھ لیا کہ اسم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیا میں اسم کو کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ مسلسل انکار کر رہے تھے، یہ جم گئے تھے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ والی آیا جو ہے یہ آپ اس کے ریفرنس میں رکھ سکتے ہیں. اور پھر ایوہا کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور کل کا بھی بتا دیا. اچھا اب سیکنڈ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا عابدو، کہ نہیں عابدو میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ کفار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پکار رہے ہیں تو ان کے لیے واحد کا صیغہ آیا ہے. تو عابدو فعل مضارع ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ میں لا عابدو، نہ میں ابھی عبادت کرتا ہوں نہ میں عبادت کروں گا، نہ میں مستقبل میں، مطلب کمپلیٹ ڈینائی جیسے کر دینا ہوتا ہے ویسے ہے. اچھا اب یہاں پہ بہت ضروری بات جو اس پوری سورہ کا بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا نچوڑ آپ کو ملے گا کہ عابدو بہت جگہ پہ عابدو تعبدون عابدو تعبدون آپ کو اس طرح سے ملے گا. تو ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، با اور دال. عبد کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے اور عبادت کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عابدون کا بھی وہی اور تعبدون کا بھی وہی ہے. اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عبادت کی جو بھی قرآن پاک میں آتا ہے عبادت کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ پہ ڈیفینیٹلی یقین، شرک نہیں کرنا، غائب پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، صرف یہی عبادت ہے کیا؟ آف کورس یہ عبادت ہے، رائٹ. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو مجھ سے ریکوائر کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبد ہوں، کیونکہ عبادت اگر وہی ہے صرف جائے نماز پہ میں بیٹھوں گی، اس وقت عبادت ہوگی، جائے نماز کو لپیٹ دیا، اب میں پتہ میں نے سارا کچھ کر لیا، اب میں اپنا ٹائم لگانا ہے، میں اب بور ہو رہی تھی، اب دس از مائی اون ٹائم، اب میں اپنا ڈرامہ دیکھوں گی کیونکہ دس از مائی اون ٹائم. اچھا اب میں تھک گئی ہوں، میں اب جا رہی ہوں باہر، اب میں تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، اب میں دس از مائی اون ٹائم، اب میں یہ کر رہی ہوں. کیا عبد جو ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، آج سوچ کے جانا ہے، کیا عبد جو ہے، جو غلام ہے، اس کی کوئی اپنی زندگی ایسے ہوتی ہے؟
اپنی نفس کے پیچھے وہ ایسے کر سکتا ہے؟ یہ بس آپ نے سوچنا ہے، اور یہ پوری کی پوری چیز کو اپنی ذات کے اوپر بس لینا، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا کہ کیا میں اللہ کی عبد ہوں، کیا میں عبادت کرتی ہوں، کیونکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا جنوں اور انسانوں کو کہ وہ میری عبادت کرے. تو کیا پھر عبادت سارا وقت تو نمازیں نہیں ہم پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، تو میرے سارا دن کی عبادت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، ہے نا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے. اچھا جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے نا، انہوں نے عبد کی 5 کنڈیشنز بیان کی ہیں کہ اگر یہ کسی بھی، میرے میں اور آپ میں، یہ کسی میں بھی یہ 5 کنڈیشن ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں اور ہم عبادت میں ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز کے بیچ میں بھی عبادت ہے. اب یہ اتنی خوبصورت ایک آیا ہے کہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور ہم نے اس کا ترجمہ جو کیا تھا اور جو پڑھتے ہیں وہ کیا تھا کہ درمیانی نماز، اور ہم اس کو لیتے ہیں عصر کی نماز. اب دیکھیے جو فتح الباری میں آتا ہے کہ جو امام شافی جو ہے نا، امام شافی اور امام مالکی، یہ دونوں جو ہے وہ ان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کی بھی نماز ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں کہ یہ فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، دونوں نمازوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں. اچھا، امام یہ جو حنفی ہے نا، اس کی فقہ میں یہ ہے کہ زیادہ تر ان کا یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ احادیث سے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ عصر کی نماز میں نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لے کے جاؤں، اور وہ والی حدیث بھی آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے. اچھا، اور علماء اتنی خوبصورت اس کی تفسیر وہ یہاں پر بھی گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا حافظوا علی الصلاۃ، اللہ نے کہہ دیا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تو یہ وہ نمازوں کی بات ہو گئی. اب آگے کا والصلاۃ الوسطی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کے درمیان اس کی حفاظت کرو، کہ اگر تم نے فار ایگزامپل عصر پڑھ لی ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے نا، اب اس کی بھی حفاظت کرو جیسے تم نے اپنی نماز کی حفاظت کی، جیسے اس کے قیام کی حفاظت کی، سجدے میں آپ نے دیکھا کہ میرا سجدہ پراپر ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے درمیان کا جو وقت ہے نا اس کی بھی حفاظت کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا، اس میں امام جو ابن تیمیہ ہے نا، انہوں نے کنڈیشنز بتائیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں تو ہم عبد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. نمبر 1 کہ بندے میں اطاعت ہو، لیکن اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے ہو؟ انکنڈیشنل. انکنڈیشنل کا ورڈ اگر ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں گے نا تو ہمیں بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی. کوئی کنڈیشن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا بس سمینا و اطانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سمینا و اطانا. دیٹ از ون تھنگ جو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت انکنڈیشنل کرنی ہے. میرا نفس کیا کہتا ہے ہم نے وہ آواز نہیں سننی ہے، ہم نے اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہے. جیسے ہم اپنی بلیوں کو گھر میں ٹیم کرتے ہیں نا، کہ اس نے اگر باتھ روم وہ پشی کرنی ہے، جانا ہے تو وہ خاص اس میں ہی جا کے کرتی ہے. یا ہم نے پیرٹ لیا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے میں نے پیرٹ لیا تھا، کیسے اس کو ٹیم کرتے ہیں کہ کیسے اس نے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. ڈاگ لوگوں نے گھر کے باہر جیسے رکھے ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا نفس کو بھی ہمیں ٹیم کرنا ہے اور ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ٹوٹنا. یہ نہیں کہ میں نمازیں الحمدللہ پوری کر لیتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں، جہاں پہ بچے کی شادی کی باتیں تو اب میں کیا کروں نا، جوان بچے ہیں اب وہ تو میری بات نہیں سنتے. وہ نہیں سنتے، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ جوان ہو گئے ہیں، وہ خود کماتے ہیں. آپ اپنے اوپر تو وہ نافذ کر سکتی ہیں نا.
آپ اس کا پارٹ ضرور آپ کو بننا ہے کہ جا کے اپنے مہندیوں پہ جا کے اپنے ڈانس کرنے نہیں تو دیکھنے بھی ہیں اور آپ نے پورا پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہاں آپ نکاح پہ ضرور جائیں, آپ شادی پہ جائیں, ولیمے پہ جائیں, آپ ایسی چیزوں میں مت ان کا ساتھ دیں. آنیسٹلی اٹ از ناٹ ایزی. آئی ڈو انڈرسٹینڈ, میں بھی ماں ہوں, میں بالکل سمجھتی ہوں اس بات کو, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو پہلا قدم اٹھانا ہے نا. ہم پہلے سے کہنا شروع کر دیں, بار بار کہنا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں ایک تو ہوتا ہے نا, چلو مارے باندھے گئے کہ دل نہیں ہے, شکل پہ بھی پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا مجبوری میں آگے. ایک یہ ہے کہ اب خوشی خوشی جاتے ہیں کہ آئے بہانا, پھر کیا کرتے ہیں کہ اب بچی ہیں تو کیا کریں نا, لیکن پوری خوشی کے ساتھ آپ سیلیبریٹ بھی کریں. آپ سوچ لیں, اطاعت ہے. اطاعت کس کی ہے؟ انکنڈیشنل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت. اللہ کے جو حکم ہے کہ فحاشی نہیں کرنی ہے, بے حیائی نہیں کرنی ہے, غیر محرم کے سامنے ایسے نہیں کرنا, وہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اچھا, دوسری بات نمبر 2 کہ حب اللہ. حب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس کو میں نے بہت دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس جو ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پہ جاننا اس کو کہ میرا رب کون ہے. رحمان کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی نا, اس لیے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسا رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیسی محبت کرتے ہیں, اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے اس نے منع کیا دیدہ دلیری سے کرتے ہیں, اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے لیتے ہیں, روتے ہیں, تہجدوں میں رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں, جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو اسی کو سیلیبریٹ کرنے میں اللہ کی ناراضگی ایسی مول لیتے ہیں کہ اللہ اکبر. اب دوسری دیکھیں, نمبر 1 یہ ہو گیا تھا کہ اطاعت اللہ کی, نمبر 2 کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تیسری چیز کیا کہ توکل اللہ, کہ ہر میرا فیصلہ, میری تقدیر نے جو بھی لکھا ہوا ہے نا, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ سمینا واتانا کرنے والی ہوں, میں ہر فیصلے پہ صبر کرنے والی ہوں. ہماری پوری زندگی یا تو صبر ہے یا پھر شکر ہے, یہی ہمارا حال ہے. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرنا ہے کہ میرا اللہ از واچنگ می آل دا ٹائم, میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار کہ تو جانتا ہے, تو میرا بیٹھنا بھی جانتا ہے, تو میں کہاں پہ بیٹھی تو سے بات کر رہی ہوں تو وہ بھی جانتا ہے, تو مجھے سن رہا ہے. یا پاک پروردگار میں پورا توکل کرتی ہوں کہ میرے پاس جو بھی اس وقت مشکل حالات آئے ہیں اس کو آپ ہی دور کریں گے. دیکھیے کہ اگر ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مجھے کیا پڑی ہے, تم اپنی خود ہی فیصلے غلط ملت کر کے تو پھنس جاتے ہو, تو پھر اس میں تکلیف تمہیں ہوتی ہے, میری وجہ سے نہیں ہو رہی. پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا, اگر میرے کسی غلط فیصلے, اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے, کیونکہ گناہ کا اثر اس دنیا میں آئے گا, آخرت میں آپ دیکھیں یہاں پہ چیخیں نکلتی ہیں, آپ سوچیں آخرت میں وہاں پہ تو ایک ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائے گی. تو اللہ سے مانگے کہ یا اللہ گناہ ہوں گے, مجھے نہیں, میں نے سوچا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سوچا ہے, وہ لوگ جو واقعی کوشش کریں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیکن اگر مجھ سے جو بھی گناہ ہو گیا آپ تو معاف کرنے والے, آپ تو رحمان ہے, آپ رحیم ہے, یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر سے یہ مشکل کو ختم کر دے, میں نے آپ پہ توکل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انت ولی فی الدنیا والآخرہ, کہ آپ ہی میرے ولی ہیں. اللہ جی مجھے نہیں پتا, مجھے آپ بس معاف کر دیں. اللہ معاف کر دے گا تو ہر مشکل بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, نمبر 4 وہ کہتے ہیں کہ نمبر 4 کیا ہے کہ اخلاص, اللہ کے لیے خالص. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ملی جلی چیز پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ شرک کیا کہتے تھے, ملی جلی کہہ رہے تھے نا چیزیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص صرف اللہ کی ذات. اور ان کے ساتھ یہ نہیں کہ اچھا ان کے جا کے دھاگے باندھوں تو ادھر جا کے منتیں مانگا ہوں تو ادھر میں جا کے یہ کر لوں, وہ کر دیں گے, ادھر جا کے دیگ چڑھاؤں, ادھر جا کے میں ایسے کر دوں, نہیں کریں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اور جو ہمارے ارد گرد کر رہے ہیں ان کو بھی محبت سے سمجھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی میں کہتی ہوں کہ اپنی مرضیوں کو توڑنے کی بات ہے اسلام میں آ کے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. اب دیکھیے مشرکین مکہ اس وقت کے دور میں دیکھیے کہ صحابہ بھی ہماری طرح تھے نا، مطلب ہم تو ان کے برابر بھی نہیں کہیں سے بھی. میرا سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ اسلام جب لائے تھے تو وہ بڑے ہو چکے ہوئے تھے. ایک تو تھا نا کہ ایسے گھرانے میں پیدا ہونا، وہ پھر سیکھنا. تو اگر آپ کبھی گھبرا جاتی ہے نا اس بات سے کہ میری زندگی میں تو قرآن بہت دیر میں کھلا، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، تو صحابہ کو دیکھا کرے. ان کی زندگیوں میں بھی قرآن لیٹر آن ہی کھلے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیجئے. ینگ بھی بچے تھے لیکن یہ تو بڑے تھے نا، تو ان کی زندگی میں قرآن کھلا تھا. تو پھر کیا کیا تھا، کیسے ان کو یہ رتبے مل گئے. تو لوگ کہتے تو حرجی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اور آپ بلیو کریں یہ سیم کوسچن جس وقت میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، میں نے حدیث خود سے نہیں پڑھی تھی، تو یہی کوسچن میرا بھی ہوتا تھا، آخر حرج کیا ہے؟ اگر ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، ایٹ لیسٹ اس دن تو کر رہے ہیں. یہی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے نا. اسی سوال کو آپ آج اپنے ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ جو حق ہے نا وہ ہم پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے یا رب العالمین وہ بھی ظاہر کر دے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. آج انشاءاللہ پروگرام میں میں خاص طور پہ، آپ بلیو کریں جیسے معجزہ نہیں ہوتا کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ کویسچن تھا، جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا تو اس کا جواب مل گیا. اور اکثر اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے نا، جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ 99.9% آپ ان سے یہ بات سنیں گے کہ آج دل میں یہ کویسچن تھا اور جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا ہمیں اس کا جواب مل گیا. بالکل اس دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ کیونکہ رجب کے بارے میں اتنے سوال تھے، میں جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی، اور کیونکہ میسنجر پہ جواب دے رہی ہوتی ہوں تو 1 منٹ میں مشکل سے تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اور میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ ان کو شاید سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، میں ان کو کنونس کر سکی کہ نہیں کر سکی. تو پھر میں نے جب آج کا پروگرام، آج کی کلاس تیار کرنے کے لیے میں نے قرآن کھولا اور اگلی آیت دیکھ رہی تھی کہ میں کون سی آیت پڑھانی ہے. اور آپ بلیو کریں کہ سبحان اللہ کی آیت بالکل وہ تھی جو رجب کے مہینے کے بارے میں آج ہماری ڈسکشن ہے. ایسے لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا میرے سامنے رکھ دی کہ this is what اللہ سبحانہ تعالیٰ wants. تو آج انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے. اس سے پہلے جیسے ہمارے ہمیشہ سے ہم اپنے پروگرام میں اپنے آغاز کرتے ہیں حدیث سے، تو آئیے سب سے پہلے ہم مشکات المصابیح، کیونکہ میں خود بھی پڑھ رہی ہوں، اس میں نماز کا بیان کا جو چیپٹر تھا میں وہ پڑھ رہی تھی، تو اسی کی حدیث انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کیونکہ رجب کے مہینے کا تحفہ بھی یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں تحفے میں دی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسی کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں. کہ حضرت عمر بن شعیب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ بات اس لیے حدیث ہے کہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کس عمر میں نماز کا کہیں، کتنی سختی کریں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، ان کو عادت کیسے ڈالیں. تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں. 7 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو حکم دینا شروع کر دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکی مار مارو. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکی مار مارو. یہ کون کرے گا؟ جو ماں باپ خود نماز پہلے پوری پڑھیں گے تو وہ بچوں کو کہیں گے نا. تو انشاءاللہ سب آف کورس آپ پڑھتے ہوں گے، میں ایسے آپ کو مذاق سے کہہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بستر علیحدہ کر دو. کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے سلا دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے ساتھ بچوں کو سلا دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو. اس کے بعد ایک اور اتنی خوبصورت حدیث تھی کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لے گئے، مطلب ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ درخت تھے، تو 2 ٹانیوں کو انہوں نے پکڑا، ہاتھ سے پکڑا اور کہا اے ابو ذر، کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ لبیک، کتنا خوبصورت لفظ لگتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، کہ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، تو اللہ اس کے گناہ اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جیسے ان ٹانیوں سے پتوں کو جھاڑ دیا. اور وہ خزاں کا موسم تھا ڈیفینیٹلی. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں. اور اب ایک اور حدیث تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ، یہ بڑی خطرناک، بڑا ڈر آتا ہے ایسی بات سن کے بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق اور مومن کے درمیان، مسلمان اور منافق کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے نا، وہ نماز ہے. اللہ اکبر. اور جس نے اس کو چھوڑ دیا یقیناً اس نے کفر کیا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. کیونکہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر جو ہے وہ پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھروں سے مارتے ہیں، پھر دوبارہ سے ویسا سر جیسے نارمل سر ہو جاتا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر نارمل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ سر پہ چوٹ لگی تھی چلو کچل دیا اس کے بعد تو ختم بات نا. دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ چوٹ لگی ختم ہو گیا. لیکن دیکھیں قیامت کے دن مطلب فار ایور ایسا وہ عذاب ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ جو نماز کے لیے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا تھا جب وہ معراج پہ گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو، اور سب سے بڑی بات ہے ہماری اولاد کو، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی ضروریات کے لیے بھی دعا کیا کرے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بیچارے کتنی دعا کریں گے کتنی نہیں. ہم ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے. کیونکہ دیکھیں وہ دعا جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے. تو انشاءاللہ اسی طرح سے جیسے ہمیں بھی تو کسی کی دعا ہی لگی ہے نا، ہمارے ماں باپ کی دعا لگتی ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری دعائیں لگیں گی. اب آتے ہیں انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ جو آیا پڑھی تھی، کیونکہ وہی اس کا بیس وہی ہے، کہ آیت نمبر 103. اب آپ پلیز اپنا مصحف کھول لیا کریں. میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں اپنا قرآن پاک کھول لیا کریں، تاکہ جب اپنی آنکھ سے آپ آیا کو دیکھتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں، پھر وہ آپ کو نہیں بھولے گی، پھر ہمیشہ آپ کے اندر آپ کے دل کے اندر رہ جاتی ہے اور پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اگر ہم ریگولر پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں اس طرح سے سمجھ آتی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں کہا تھا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام، کہ اللہ نے یہ 4 نام بتائے تھے نا جو ان کے اونٹنیاں تھیں، ان کو وہ اونٹتے ان کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ نے نہیں بنایا. اور کیا پھر آگے کہا تھا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ یفترون علی اللہ کذب، تو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اب دیکھیے یہ آیت کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا آخر تک، آخری 1 گھنٹے تک، کہ یہاں پہ کیا تھا، کوئی عبادت کی بات نہیں تھی. اب دیکھیں بحیرہ تھا، صائبہ تھی، وسیلہ تھا، جو بھی ان کی اپنی پرسنل اونٹ تھے. اگر سوچا جائے تو آج جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر اس میں حرج کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ان کے اپنے اونٹ تھے. انہوں نے اگر نہیں ذبح کرنے کا سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس کا دودھ نہیں پئیں گے، اس کا دودھ جو ہے یہ جو بتوں کے نام جا کر دیتے تھے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ پیا کریں گے. اور بتوں کے نام کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے اللہ کی طرف. دیکھیے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے انکار کرتے تھے. وہ بتوں کو، بت جو تھے نا وہ ان کے نیک لوگ، جو ان کے پیچھے نیک لوگ تھے، حضرت پہلے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کا جیسے آغاز ہوا تھا،
تو इनके दिमाग में क्या था कि ये जो नेक लोग हैं ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारे लिए दरख्वास्त करेंगे और अल्लाह हमारी दुआएं पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से अपने जानवर भी नहीं ऐसे कर सकते हो कि आप किसी के नाम कर दो, ये नहीं कर सकते हो। और क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा यफ्तरून अलल्लाहि कज़िब, के अल्लाह पे झूठ बांधते हैं, अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह ने उनका हलाल, उनका ये कहना कि ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अब एक बात अपने ज़हन में रखें कि ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया जो है वो किसकी है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। और उसका बादशाह कौन है? हम अपनी जुबान में बात करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला। हुक्मरान कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला है। इधर इस दुनिया में, पूरी दुनिया में कानून किसका होगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला का होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेरिका में हूं, मैं ह्यूस्टन में हूं, ये तो हर जगह पे ट्रैफिक लॉज वैसे ही, मेरा ख्याल पाकिस्तान में भी वही है ना कि रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो टिकट मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी में बैठी हुई हूं, मैं रेड लाइट क्रॉस कर लेती हूँ, ये देख के कि रेड लाइट तो इसलिए लगी है ना कि यहां से गाड़ी आएगी, वहां से आएगी, तो टक्कर ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूं और मैं खड़ी होकर ये देखती हूँ कि इधर भी गाड़ी नहीं आ रही, सामने से भी नहीं आ रही, तो चलो खैर है, मैं क्रॉस करके चली जाती हूँ। अब जैसे ही मैं क्रॉस करती हूँ, पुलिस वाला आके मुझे रोक लेता है और मुझे टिकट देने लगता है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने तो कोई गलत नहीं किया, मैंने तो इधर भी देखा था, उधर भी देखा था, गाड़ी नहीं आ रही थी, मैं तो चल पड़ी थी इसलिए। अब क्या होगा अगर आप ये कहें कि मैंने तो टिकट नहीं लेना, तो वो बड़े प्यार से आपको सीधा जेल में ले जाएंगे। इतना कानून आप किसी मुल्क का आप तोड़ दें तो आपको क्या होगा? जेल में ले जाएंगे। तो अल्लाह के कानून इतनी शौक से, इतने जबरदस्त तरीके से हम तोड़ते हैं और हमें लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता नहीं लग रहा क्या। अब यही बात आप ये ज़हन में रखते हुए हम आगे चलेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए पहले हम ये तो समझे ना कि दीन में जब हम एड ऑन चीजें करते हैं तो उसकी क्या रुखसत है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर जो हम ये बात कहते हैं और हमारे लव वंस आपस में कहते हैं कि जी इसमें हर्ज ही क्या है, तो उस चीज को हमने देखना है कि इसमें हर्ज क्या है। वो क्या होगा कि सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था तो फिर क्या हुआ था? आपको पूरा याद है, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा था तो साथ ही एक अगला सेंटेंस क्या था कि अब तुम्हारे पास हदायत मेरी तरफ से आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आएगी। जो इसको एक्सेप्ट करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो खसारे में चले जाएंगे। ठीक है। अब नंबर 2, अब देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख्वाब में ये कहा था, जब जगह दिखाई थी कि खाना काबा तामीर करना था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें बना रहे हैं। ठीक है। खाना काबा की दीवारें बनाते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ क्या कर रहे हैं कि अल्लाह हमें दिखा इबादत के तरीके, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दिखा इबादत के तरीके। व तू बलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, व तू हमें तो हम तेरे आगे तौबा करते हैं, हम तेरे से बख्शिश मांगते हैं और तू तौबा कबूल करने वाला है। देखे, खाना काबा बना रहे थे, वो नेक काम कर रहे थे, तो तौबा किसकी कर रहे थे? साथ माफी किस चीज की मांग रहे थे? इस्तगफार किस चीज के लिए कर रहे थे? देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से वहां पे, अब वो कहते कि ठीक है हमने खाना काबा तामीर कर दिया, बन गया, अब हमारी जिस तरह भी हमारा दिल चाहेगा हम तो आप राइट साइड से करें, लेफ्ट साइड से खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा करें, बैठ के करें, कुछ भी करें, कर सकते थे ना। इबादत का तरीका तो किसी तरह भी वो अल्लाह को अल्लाह की बात, अल्लाह से बात कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आरिनी, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे दिखा इबादत के तरीके, मनासिकना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इबादत के तरीके दिखाए फिर कि किस तरह से हज परफॉर्म करना है, किस तरह से उसकी इबादत के तरीके हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने, या जैसे आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे इस दुनिया में, सबसे पहले तो हदायत तो अल्लाह की, वो तो ये नहीं था कि अच्छा तुम जाओ दुनिया में, अब जो तुम्हारा दिल चाहता तुम उस तरह से मनाना है, अल्लाह को क्या है, खड़े होकर कुछ भी बात कर दो। तरीके सिखाए गए थे। और उसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे दीन के बारे में आखिरी, जब 10 हिजरी को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया था, हज्जतुल विदा के मौका पर, आप देखिए कि क्या हुआ था।
अरफा के मैदान पे। अभी हमने इसी सूरा में सूरत माइदा की आयत नंबर 3 खुद पढ़ के देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अकमलतु, मैंने कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु और मैंने तमाम कर दी, अलैकुम तुम पर नेमती, अपनी नेमत को, व रदीतु और मैं राजी हो गया, लकुम तुम्हारे लिए, अल इस्लाम दीना, इस्लाम को तुम्हारे लिए, दीन के लिए मैं राजी हो गया। इतनी बड़ी आयत थी कि बनी इसराइल के लोगों ने, यहूद ने जब हजरत उमर से ये कहा था कि अगर ये आयत हमारे ऊपर नाजिल होती तो हम ईद मनाते उस दिन, तो हजरत उमर ने कहा था कि मुझे अच्छे से याद है कि ये आयत जिससे नाजिल हुई थी हमने 2 ईदें मनाई थी, एक तो हज के बाद की ईद थी अगले दिन, और वो जो ईद का, क्योंकि जुम्मे का रोजा था ना, कि एक जुम्मे की ईद थी और दूसरी इस आयत की वजह से भी खुशियां मनाई गई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन मुकम्मल कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नौजुबिल्लाह कुछ भूल गए थे बताना? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भूल गए थे बताना? अब देखिए कंप्लीट क्या चीज होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको एक बॉक्स देती हूँ जिसके अंदर ज्वेलरी है, पूरी भर के, मैं पूरी पैक करके आपको एक बॉक्स दे देती हूँ। अब औरतें हैं, हमें खुशी ज्यादा होती है ज्वेलरी का बॉक्स भरा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए आप बाहर जाती हैं, आपको एक और सेट पसंद आ जाता है, आप चाहती हैं कि आप उस बॉक्स में संभाल के रखने के लिए आप डालने की कोशिश करती हैं, तो बॉक्स के अंदर तो जगह ही नहीं है, कंप्लीट है, अकमलतु लकुम दीनकुम, ठीक है। फिर आप क्या करेंगी? अब कोई ना कोई एक चीज उसमें से निकालेंगी और दूसरी उसके अंदर डाल देंगी, ठीक है। तो कोई ना कोई सुन्ना, कोई ना कोई फर्ज, कोई ना कोई चीज वहां से निकालनी पड़ेगी दूसरी ऐड करने के लिए। दीन में आप देखें, कोई चीज इबादत समझकर सवाब की नीयत से फिक्स करके कि ये चीज ऐसे है, वो हम नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन मुकम्मल कर दिया है। देखिए हम क्या नमाज अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि चलो जी सवाब की खातिर, लोग कहते हैं ना हर्ज क्या है, तो हर्ज क्या है, सुबह फजर में हम 2 फर्ज जो पढ़ते हैं, 2 सुन्नत पढ़ते हैं, 2 फर्ज की जगह हम 4 क्यों नहीं पढ़ लेते? हम ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, इबादत ही कर रहे हैं। जोहर में हम ज्यादा क्यों नहीं पढ़ सकते? देखिए लोग कहते हैं जी हम सुन्नत पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, फर्ज पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं ये सारे के सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना, तभी तो सुन्नत पढ़ते हैं, तभी तो नफल पढ़ते हैं। अब एक चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है, फिर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जी हम तो दीन ही, आखिर नमाज ही पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या आ जाता है, इसमें हर्ज क्या है? अब देखिए कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दफा आपको याद है मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि शहद खाने से अपने आप को मना किया था कि मैं अब से शहद नहीं खाऊंगा, राइट। अपने ऊपर जैसे कसम खा लेता है बंदा कि आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन आयत नाजिल कर दी थी कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज को मना नहीं कर सकते, हलाल और हराम नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से हम दीन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, दीन कंप्लीट है, मुकम्मल है। अब यहाँ पे अब दूसरी बात ये आती है कि मेरा ये रजब के बारे में अब हम आते हैं, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी कि दीन के बारे में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि दीन एक्चुअली क्या है। देखिए वही बात, जैसे हज है तो हज के महीने में ही करना है, हज के दिनों में ही करना है। ऐसा नहीं है कि चलो जी अब मुझे टाइम है तो मैं हज जाके अब कर आती हूँ, जाना तो उधर ही है, उन्हीं जगहों पे जाके हज परफॉर्म करूं, नहीं। हज का जैसे तरीका है, जिस तरह का उसी तरह से करना है। रोजों के महीने हैं, इबादत के नफल के तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जो साबित है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो रजब के महीने में जो इबादत है, पहले तो उनको देख लें, क्योंकि मैं इसलिए भी ज्यादा आज एम्फेसाइज कर रही हूँ कि मेरी बहन ने थर्सडे से मुझे एक दिन पहले से फोन करना शुरू कर दिया था कि थर्सडे की नमाज नहीं भूलना, और नमाज में क्या करना है कि पहली रकत में ये पढ़ना है, दूसरी रकत में ये पढ़ना है, तीसरी रकत में ये पढ़ना है, चौथी रकत में, ऐसे ना आपको किसने ये बताया पढ़ने का? तो उसने फिर मुझे एक व्हाट्सएप पे पूरी वीडियो भेज दी कि इस नमाज से तो ये होगा वो होगा। ये नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अब देखिए इसके अलावा देखिए हम क्या करते हैं, 27 रजब को जागा जाता है कि ये मिराज की रात है। नंबर 2, उसके अगले दिन रोजा रखा जाता है। फिर नंबर 3 ये होता है कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के जो कुंडे हैं
उनके लिए। अब ये बात हम, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको फिर से ये कह दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें, या रब्बुल आलमीन हमारे सीने को खोल दे, या अल्लाह हमारे दिमागों को खोल दे, ताकि हमें वो चीज समझ आ जाए जो हक है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब इबादत को हमें आदत होती है ना करने की, तो फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है जब कोई ये बताता है कि जी ऐसे ना करो, क्योंकि हम कर रहे होते हैं इतने सालों से, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि ये उस बंदे पे गुस्सा आता है और हम अपने आप को जिद में आके हम उसको नहीं लेते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को देखें और अपने आप से ऑनेस्ट होके देखेंगे कि ये चीज क्या ठीक है कि नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो मेराज के बारे में हम देखते हैं कि जो कहते हैं 27 रजब के बारे में, जो पूरी रात इबादत करते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मेरी अम्मी भी कहा करती थी, तो हम भी बैठ जाते थे, हम पूरी रात इबादत करते थे। और आगे आज जो आयत पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी वहां से देखेंगे कि रजब मेराज के बारे में को ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना 30 से ज्यादा आपको रवायात मिलेंगी, 30 से ज्यादा रवायत मिलेंगी। किसी में साल फर्क है, किसी में महीना फर्क है, किसी में दिन फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि अगर 30 में से फॉर एग्जांपल 4-5 आपको रवायत मिल भी जाती है कि वो 27 रजब भी थी जिसमें मेराज हुई थी, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी तो अगले साल सहाबा ने ये रात की इबादत को खास किया था? चलिए, सहाबा ने नहीं किया तो ताबई ने किया था। क्या तबा ताबई ने किया था? नहीं किया था। अब आप देखिए कि अगर, अब नंबर 1 ये देखिए कि आखिर इतनी बड़ा वाकया था, मेराज का वाकया इतना बड़ा वाकया था, कोई छोटा वाकया तो नहीं था, तो आखिर इसके बारे में तारीख का क्यों नहीं पता? क्यों 30 अकवाल, 30 से ज्यादा अकवाल मिलते हैं कि ये डेट थी, शायद ये थी, शायद ये थी? वजह यह है कि उस जमाने में तारीखों को सेलिब्रेट नहीं करते थे। उस जमाने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें सबक मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो कोई वाकया होता था ना उससे सबक लेते थे कि ये वाकया क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था, मेराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए थे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या तोहफे अता किए थे, उसके बारे में सारी चीजें थी। इसी वजह से हमें कभी भी, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में हमें इख्तलाफ आता है ना, डेट का पक्का नहीं पता, लेकिन वफात का पता है क्योंकि उस जमाने में लिखना शुरू हो गए थे, कुछ पता था। लेकिन उस जमाने में नहीं पता था, हम वो अंदाजा लगाते हैं कि ये तारीख होगी, ये होगी, ये होगी। इसी तरह से उस जमाने में क्योंकि रवाज ही नहीं था तो पता ही नहीं था। अब अगर ये पता भी था तो फिर नंबर 2 वही बात आ जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया था, उसके ना कहा था उसके बारे में, ना सहाबा ने किया था। हाँ, अगर वो उस रात को आपकी आदत है, आप तहज्जुद गुजार है, आप पढ़ते हैं, आप उस रात को भी पढ़े, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें पढ़ना चाहिए। अगर आप उस रात को, आपको आदत है, फॉर एग्जांपल रोजे रखने की आदत है, आप एवरी मंडे का एंड थर्सडे का रोजा रखते हैं, अय्याम 20 का जो 3 दिन के महीने के रोजे हैं उसके अंदर यही तारीख आ जाती है, फिर रोजा रखते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप खास उसको इबादत समझ के, सवाब समझ के एक एड ऑन चीज कर दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, क्योंकि आपको वो हदीस याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर कोई मेरे ऊपर झूठ बोल के कोई बात करेगा तो वो अपना ठिकाना दोज़ख बना ले। लोग इतने आराम से जब ये बात कह देते हैं ना कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था और किया था इसलिए हम कर रहे हैं। अब देखिए कि अब यहां पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेराज की बात हो रही है तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा आपको मेराज के बारे में बता दूं, क्योंकि रजब का सबसे खूबसूरत, देखिए अगर मनाना ही है ना तो फिर सबसे खूबसूरत ये बात है कि अगर आपको ये लगता है, फॉर एग्जांपल आप इसी पे हैं कि इस दिन रजब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, तो फिर अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा करें और उनको बताएं कि मेराज क्या थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे लेके गए थे, वहां पे हमें क्या तोहफे दिए गए थे, मुसलमान उम्मत को क्या कहा गया था, क्या पैगाम दिया गया था, ताकि ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है ताकि हम ये चीजें अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाएं। अब जब हमें नहीं पता होगा कि मेराज क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा क्या था, मेराज क्या था, कहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या कहा था, तो हम अपनी नस्लों को क्या बताएंगे। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको
معراج کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ سورت بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن رات کے ایک وقت میں، ایک حصے میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنوریہو کیوں ایسے کیا تھا؟ تاکہ دکھائے اس کو، من آیاتینا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا، ایک جو بہت سٹرونگ ایک کال ملتا ہے کہ 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو یاد ہے شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، 3 سال تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اتنا برا حال تھا کہ مسلمان جو تھے وہاں پہ ان کو پتے کھا کے اپنی بھوک جب لگتی تھی اور وہ ساری کی ان کی چیخوں کی آوازیں وادی سے جب باہر آتی تھی، کیا حال ہوتا تھا اس زمانے کے دوران میں حضرت خدیجہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں پھر فوراً حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیے ابو طالب کون تھے؟ حضرت علی کے فادر تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امان تھی وہاں پہ وہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ سردار تھے، اور اس زمانے کا یہی رواج ہوتا تھا کہ وہ کسی کی امان ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا بیکاز آف ابو طالب۔ اب جب بھی کبھی وہ پریشان ہوتے تھے، گھر جاتے تھے، تو ان کی وائف جو حضرت خدیجہ تھی وہ ان کو تسلیاں دیتی تھی، تو اس وقت ایک دم دونوں کے دونوں جو اتنے سٹرونگ ان کے ریلیشن تھے وہ دونوں کے دونوں کی وفات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، اس کو عام حزن بھی کہتے ہیں، کہ بہت سیڈ تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اداس ہوتا ہے تو اس کا دوست اس کو اس کا دل کرنے کے لیے، کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بلاتے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تھا۔ اور یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتے ہیں، اور ان کا دل جو ہے وہ نکال کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے دھوتے ہیں، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس میں آب زمزم سے دھو کے اس میں ایمان اور حکمت کا نور بھر دیا، اور پھر واپس اس کو سی دیا گیا تھا۔ اور نیکسٹ ڈے پھر اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حتیم کے ایریا میں جاتے ہیں، وہی جو ڈی کا ایریا ہے نا، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا خانہ کعبہ میں، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں سے براق پہ مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے کے جاتے ہیں، بیت اللہ سے۔ تو دیکھیے اس زمانے میں بھی کیونکہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، 40 دن کا سفر تھا، اور وہ ایک لمحے کے اندر، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ براق اتنی تیز رفتاری سے چلتا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پاؤں کہ حد نگاہ تک جہاں تک نظر جاتی تھی کہ اس کا اگلا قدم وہاں تک جاتا تھا، اور وہاں سے لے کے پھر براق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کے گیا فلسطین میں۔ اب وہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی ڈفرنس آتا ہے کہ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس وقت نماز پڑھائی تھی، کچھ نے کہا کہ جب وہ واپس آئے تھے آسمان دنیا سے معراج کے بعد واپس آئے تھے تب پڑھائی تھی۔ لیکن اینی وے وہاں پہ جب جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براق کو وہاں پہ کہتے ہیں ابھی بھی نشان ہے اس پتھر پہ کہ وہ سوراخ کر کے وہاں پہ براق کو باندھا، اور پھر وہ اندر گئے، وہاں پہ تمام انبیاء تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کو آسمان دنیا پہ، پھر یہاں پہ یہ جو سورۃ بنی اسرائیل میں ہے نا، یہ اسراء کا واقعہ، اسراء تو زمینی سفر تھا کہ بیت اللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیت المقدس میں ان کو لے گئے، اور وہ سارا سفر تھا، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی۔ یہ سیکنڈ آتا ہے جس میں سورۃ نجم میں اس کے بارے میں کچھ آتا ہے، ڈیٹیل نہیں ہے لیکن کچھ اشارہ وہاں پہ ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ سے پھر جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کے گئے، اور پھر اتنی خوبصورت بات کہ پہلے دیکھیں معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ تھا۔ دیکھیں کبھی کوئی پوچھتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، کبھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے معجزے، حضرت موسیٰ کے ہم پڑھتے ہیں معجزے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دیکھیں یہ معجزہ، اور پھر قرآن تو ڈیفینیٹلی ایک معجزہ تھا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ بلایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پہلے آسمان پہ
जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाते हैं तो पहले हमने पढ़ा था, सूरत नबा में आता है कि वफूतिहतिस समा फकानत अबवाबा, तो कि आसमान जो है वो फूतिहतिस समाओ के आसमान को, क़यामत का जिक्र होता है कि आसमान जो है वो खोल दिया जाएगा और वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। वसुय्यरातिल जिबाल, और जो पहाड़ उस दिन चलेंगे, फकानत सराबा, और वो पूरे जो रेत की तरह के हो जाएंगे। तो ये सारा हम सूरत नबा में भी पढ़ते हैं। तो इसी तरह से पहले आसमान पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वहां पे पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात होती है। फिर दूसरे आसमान पे जाते हैं और दूसरे आसमान पे उनकी मुलाकात होती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से, ये आपस में कजन भी है, खालाजाद बेटे हैं, वहां पे उनसे मुलाकात होती है। फिर तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूरी दुनिया में का आधा हुस्न जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया हुआ था। और फिर उसके बाद चौथे आसमान पे हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है। फिर पांचवें आसमान पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, फिर छठे आसमान पे हजरत मूसा से, और सातवें आसमान पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती है। और वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर को देखते हैं, और वहां पे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हजरत आयशा कहती हैं कि 70,000 फरिश्ते एक वक्त में तवाफ करते हैं और फिर उनकी दोबारा से बारी नहीं आती। इतने फरिश्ते आसमान पे, इतने फरिश्ते हैं कि उन फरिश्तों की एक दफा तवाफ जो करते हैं ना, उनकी बारी वापस नहीं आती है। हम देखें हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम जितनी दफा चाहें, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है, हम उतनी दफा तवाफ कर सकते हैं, हम जाते हैं अल्लाह के घर को देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचते हैं तो